پروفیشنل یوتھ آف پاکستان کی جانب سے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کشمیر T10 کے افتتاحی تقریب کے موقع پر صدر عمر خان اور دیگر نے بتایا، پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن آف پاکستان ہر سال کشمیر ڈے کو صرف ایک دن تک نہیں بلکہ پورے مہینے منعقد کرتی ہے، اور جس طرح ماہ فروری اس وقت جاری ہے تو ہم نے سوچا کہ اس دفعہ ہم سیمینار اور کانفرنسز ملا کے ایک نئی چیز کریں۔ اور چونکہ کووڈ کے بعد کراچی کے نوجوانوں کو کوئی بڑی ہیلتھی ایکٹیویٹی نہیں مل سکی تھی، گراؤنڈز بند تھے، اور اسی دوران جب PSL کا سیزن بھی شروع ہوا تو ہمارے ڈائریکٹر اسپورٹس اختر صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان صاحب، ان لوگوں کا یہ باہمی مشورہ تھا کہ ہمیں کرکٹ ٹورنامنٹ کروانا چاہیے جو کشمیر کے نام سے منسوب ہو، تاکہ میڈیا کے ذریعے اور یہاں پر آنے والے کراچی کے جو نوجوان ہیں جو وہ لفظ کشمیر سنیں گے تو ان کو آٹومیٹیکلی یاد آئے گا کہ کشمیر میں کس طرح بھارت بربریت کر رہا ہے، کس طریقے سے ظلم و ستم جاری ہیں۔ اور ان لوگوں کا جو میچ ہوگا جس میں یہ فائنل تک پہنچیں گے، اور اس فائنل میں انشاءاللہ العزیز جیتنے والی ٹیم کو بائک بھی انعام میں دی جائے گی، تو اس کے بعد جو خبریں وہاں کشمیر تک پہنچیں گی، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو، تو ان لوگوں کو حوصلہ ملے گا کہ ہمیں پاکستانیوں نے یاد رکھا، کیونکہ کشمیر میں لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستانی مانتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں پاکستان سے ہمارا رشتہ کلمے کی بنیاد پر ہے۔ تو پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن نے اپنے اس ویژن کے تحت یہ کام کیا، اور میں اس کا پورا کریڈٹ جو ہے 3 لوگوں کو میں دینا چاہوں گا جو پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن کی اسپورٹس ٹیم کا مین حصہ ہیں، جس میں ڈائریکٹر اختر صاحب ہیں، اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان صاحب ہیں، اور اس پورے ٹورنامنٹ کے جو مینیجر ہیں شہزاد صاحب ہیں، اور پلس جو اس کو پورا میڈیا کو اس کے ڈیل کر رہے ہیں میڈیا کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے کاشف صاحب۔ تو یہ وہ 4 مین لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کاندھوں پہ یہ سہرا ان کو جاتا ہے اس کی کامیابی کا، اور انشاءاللہ ان کی محنت رنگ لائے گی، اور فائنل تک جب ہم پہنچیں گے تو اس کی ایک دھوم مچے گی پورے پاکستان کی سطح پہ۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آج جو کشمیر T10 کرکٹ ٹورنامنٹ جو کروایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکے۔ ڈفرینٹ جو ہم نے ٹیمز تھیں، تقریباً آلموسٹ 24+ ٹیمز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں آل اوور کراچی، تو یہ ایک بہترین ٹورنامنٹ ہوگا۔ اور چونکہ PSL کا فیور بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ یہ پھر پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن آف پاکستان کی ایک بہت بڑی کوشش ہے کہ ہم اسپورٹس کے اندر بھی اپنا رول پلے کریں، کیونکہ ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں تو ہم کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ہوپ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ڈائریکٹر اسپورٹس ہیں اختر صاحب اور عرفان صاحب، شہزاد صاحب، جو پوری ٹیم ہے، اور کاشف صاحب، تو ان سب کا بڑا رول ہے اس کے اندر، اور یہ بہت اچھا ایک ٹورنامنٹ کے ذریعے ثابت ہوگا۔ جبکہ پروفیشنل یوتھ آف پاکستان میٹرو 7 سٹی نیوز اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اشتراک سے ایسٹرن اسٹار گراؤنڈ پر KMC اسپورٹس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کیف الورا نے باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس حوالے سے دیگر افراد کا کہنا تھا کہ ہاں جناب، میرا نام قاضی نعمان مجاہد ہے، میں ڈائریکٹر ٹیکنالوجی افیئرس ہوں پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن آف پاکستان میں، اور پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن آف پاکستان زندگی کے تمام ہی شعبوں میں کام کر رہی ہے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے، جو کہ پاکستان یوتھ کی وجہ سے دنیا میں اس وقت ٹاپ پر ہے، اگر دیکھا جائے تو یوتھ کی تعداد پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو غلط ایکٹیویٹیز سے نکال کر ان کو واپس اس طرف لے کے آئیں جس طرف جہاں ہمارا بچپن گزرا ہے۔ میں اگر ریکال کروں تو 2008 تک میں خود ہارڈ بال کھیلتا رہا ہوں اور کرکٹ سے وابستہ رہا ہوں، تو بڑا آج ساری پرانی یادیں تازہ ہو گئی آج یہاں دیکھ کر۔ اور ونس اگین آئی ریئلی اپریشیٹ پریزیڈنٹ عمر خان صاحب جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر اسپورٹس جو پروفیشنل فاؤنڈیشن کے اختر صاحب جنہوں نے اس پہ بہت ایک ڈیسیجن ہوا، اور ود ان اے ویک جو ہے انہوں نے اس کو یقیناً اس کو ممکن بنانے کے لیے جو سارے کام کیے، اور بڑی تیزی سے، اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں، اور آج یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ بہت جلد اس کی دھوم پورے پاکستان میں ہوگی۔ مجھے یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی، بڑا اچھا لگا کہ یہاں جو ایونٹ ہو رہا ہے، خاص کر صحافیوں کے جو کھیل رہے ہیں، یہ لوگ میڈیا پرسن ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی پرفارمنس مجھے بڑی اچھی لگی، اور اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے ایونٹ ہوں گے تو آگے سے نیا ٹیلنٹ آئے گا، اور نیا ٹیلنٹ آئے گا تو ڈیفینیٹلی ہمارے ملک بھی ترقی کرے گا اور ہمارے ملک کا نام روشن کرے گا۔ پرائیویٹ میں خیال سے کہ جو NGO جتنی بھی ہیں جو انلیگل ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو بین کر دینا چاہیے، جو لیگل ہے جو صحیح طرح کام کریں تو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، حکومتی سطح پہ بھی اور پرائیویٹ کی سطح پہ بھی۔ باقی لوگ اپنے تحت کچھ کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ کام اچھا ہو رہا ہے اور اس طرح کا کام جاری رہنا چاہیے۔ اور یہ ہم لوگوں کا سٹیپ ہے، اور مطلب ہماری جو یوتھ ہے ہم ان کو لے کر چلتے ہیں، اور بڑا پازیٹیو ہم لوگوں کا اس طرح سے یہ ایک اقدام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس حساب سے مزید ہمارے میچز ہوں کشمیر کے حوالے سے، ابھی جس طرح ہم نے رکھا ہے، اور مزید ہم جو ہے اس طرح کے میچز رکھیں گے، اور آگے دوسرے اسپورٹس کے حوالے سے بھی ہم لوگ منعقد کروائیں گے۔ سر یہ تو بہت بڑی اپرچونیٹی ہے پاکستان یوتھ فاؤنڈیشن کے لیے، میں تو ان کو سراہتا ہوں کہ وہ ویسے بھی بہت فلاحی کام کر رہے ہیں، اور اب وہ اسپورٹس کو لائیں
اس میں زیادہ کریڈٹ اختر بھائی کو دیتا ہوں اور ہمارے مینیجر ہیں شہزاد بھائی اور اس کے بعد ہمارے پریزیڈنٹ عمر صاحب, اور انہوں نے بھی مجھے اپنے ساتھ انکلوڈ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ اس ٹورنامنٹ کو بھی ہم سکسیزفل بنائیں گے. اور ہم نے یہ ٹورنامنٹ کروایا اس لیے تھا کہ یوتھ کو ہم لائیں, جو ینگسٹر لڑکے ان کو لائیں. اور اس کے بعد بھی ہمارے اور بھی پلانس ہیں جن میں ہم لڑکیوں کو بھی ٹورنامنٹس کرائیں گے اور زیادہ ایونٹس ہم کرائیں گے. اب اسپورٹس میں کرکٹ انشاءاللہ پاکستان یوتھ ایسوسیشن بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی. السلام علیکم, ندا خان انٹرنیشنل پلیئر ہوں ٹیک آف وار سے, اور میں یوتھ فاؤنڈیشن کی ممبر بھی ہوں. اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ مطلب یہ اسٹیپ ہم لوگوں نے لیا, اور انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے. اور بھی میچز ہم لوگ انشاءاللہ کروائیں گے, اور امید کرتی ہوں مطلب آپ لوگ سب ساتھ ہیں ہمارے. میں کہتا ہوں کہ صحافیوں کا بالکل رائٹ ہے جو کہ اسپورٹس ایکٹیویٹی خود تو کور کرتے ہیں, مگر کیا ہوتے ہیں ان کو کوئی مواقع نہیں ملتے کھیلنے کے. تو ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے پاکستان پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن نے کہ کرکٹ ٹورنامنٹ کروا رہی ہے, اور اس میں صحافیوں کی بھی ٹیم ڈالی ہے جس میں آ کے سب آپ کے سامنے ابھی کھیل رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹی ہیلتھی ایکٹیویٹی جو ہے ہوتی رہنی چاہیے. دیکھیے حکومت کو تو بہت سی چیزیں کرانی چاہیے جو کہ وہ اپنے کام نہیں کرتی وقت پہ, اور بس وہ ایک رونر ہوتے ہیں. فنڈ کی کمی ہے, آپ کو پتہ ہے جو صحافیوں کا اس وقت میڈیا کا جو برا حال ہے, اس وقت صحافیوں کو جاب نہیں ہے سب سے بڑی بات, اور بے آسرا ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا چاہیے, کہ حکومت پہ ریلائی نہ کریں کہ ہر کام حکومت ہی کرے گی. اگر پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے گا برے وقتوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پھر ان کے ساتھ ہو جائے گا اور ان کی چیزیں پروموٹ ہوں گی اس طرح سے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاء اللہ سے کہ کے ایم سی ایسٹرن اسٹار گراؤنڈ میں اس وقت موجود ہیں, اور ایسٹرن اسٹار گراؤنڈ میں یقیناً ہم نے دیکھا کہ پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ ایک ہفتہ جو یہاں پہ کرکٹ ٹورنامنٹ کرایا جا رہا ہے ایک ہفتے کے لیے خاص طور پہ, اور دیگر شعبہ جات میں بھی پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن جو ہے وہ مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہوتی ہے نوجوانوں کی اسکل کے لیے, نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. اور ہم نے دیکھا کہ کراچی کی دیگر ٹیموں کے ساتھ انہوں نے اسپورٹس میں بھی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے وہ قدم رکھ دیا گیا ہے. اور جس طرح دیکھتے ہیں کہ عمر خان جو ہیں ان کی کاوشیں کافی نظر آ رہی ہوتی ہیں دیگر شعبہ جات میں. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کے ایم سی کے تعاون سے, جو کہ یہاں پہ کے ایم سی ڈپٹی ڈائریکٹر ندیم ابھی موجود محمد ندیم موجود ہیں, اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے تعاون کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. جبکہ خاص طور پہ جو میٹرو 7 سٹی نیوز جو ہے وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہر مواقع پہ کھڑی ہوتی ہے. یہ ہماری پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن پاکستان کی پہلی ایکٹیویٹی ہے اسپورٹس کے. اس سے پہلے ہم نے ایجوکیشن پہ اور باقی جگہوں پہ سوشل ورک ہم نے بہت کیا. اس کے بعد ہم نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم یوتھ کو ایز اے اسپورٹس مین کے طور پر پروموٹ کریں. اس حوالے سے ہماری فاؤنڈیشن نے یہ قدم اٹھایا ہے. انشاءاللہ آگے بھی پلان ہے, انشاءاللہ آل سندھ کرانے کا ہے, فٹ بال بھی ہے, ہاکی بھی ہے, ٹگ آف وار بھی, باقی انڈور گیمز بھی ہم نے کرانا ہمارے پلان میں شامل ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ان نون کلبس ہیں ہم ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جن کو مواقع نہیں ملتے, جن کو گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہوتے, کوشش ہے کہ ہم اچھے سے اچھے گراؤنڈ میں جو لو پلیئرز ہیں ہمارے انٹیریئرز میں رہتے ہیں یا جو گوٹس وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو ہم سامنے لائیں اور ان کی پروموشن کے لیے ہم کام کریں. میچ کے ریس میں ٹیموں نے جن میں حصہ لیا ہے بہت ماشاءاللہ اسکل نظر آ رہی ہے. بچوں کو پروموشن کی اچھی کوشش ہے پی وائی ایف پی کی, اور انہوں نے جو اس ٹورنامنٹ کا آغاز کیا ہے وہ اس سے یہ بچوں کو ہیلپ مل رہی ہے. ایک تو ان کو کھیلنے کو مواقع میسر ہو رہے ہیں, دوسری بات یہ کہ ان کو گراؤنڈ اچھا ملا ہوا ہے بہت, اور کافی اچھی کاوشیں ہیں تمام اسٹاف کی ان کی, اور بہت خوشی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جو جاری رکھیں اپنا سفر. کوچنگ کا تو میں اب اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ ایم سی بی کولز کی جو ٹیم تھی اس میں میرے پاس یہ سارے یونس, شاہد, عاصم کمال, عتیق الزما, حسن رضا, محمد یہ اپنے یوسف, رانا نوید, یہ سب میری جو نا ایم سی بی کا پارٹ اینڈ پارسل تھے. یہ میری ہیں جب بہت چھوٹے تھے تو ان کو میں نے ہنٹ کیا تھا. میں کوچنگ کا اس میں اپنا سر لینا نہیں چاہتا سہرا, مگر جو ہے نا ان کو میں نے ہنٹ کیا تھا اور ان میں نے وہ اسپارک دیکھا تھا تو کہ یہ بڑے پلیئر بن سکتے ہیں. تو ان پہ میں نے تھوڑی محنت کی اور پھر وہ ماشاءاللہ سے دنیا کے سپر اسٹار بن گئے. دیکھیں میرا جو اس کرکٹ کا T10 کرکٹ کا مقصد ہے کہ لیگل جو ہے نا اس میں 60 ڈیلیوریز ہوتی ہیں. اب ہماری ٹیم کی جو اسٹرینتھ ہے ہمیں اپنے اسی حساب سے جو ہے نا بیٹنگ اور بالنگ کرنی ہے. میں نے اپنی بالرز کو یہ سمجھایا ہے, اور ابھی امبر بھی میرے ساتھ ہیں, مینیجر ہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ جو سچویشن ڈیمانڈ کری ہے اسی طرح سے ہمیں کرکٹ کھیلنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں بہت سے لوگوں کو بھی میں جانتا نہیں ہوں, یہ ایسا ایسا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیولپمنٹ آئے گی اور یہ
डेफिनेटली इसी में से शाहिद आफरीद निकलेंगे, इसी में से यूनुस खान निकलेंगे, इसी में से जो है ना बड़े बड़े प्लेयर्स निकलेंगे, बशर्त ये है कि आप ऑनेस्ट हों, सिंसियर हों और आपको क्रिकेट की नॉलेज हो और आप उनको समझते हो कि इनकी इम्प्रूवमेंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत अच्छा है। बल्दिया उज़्मा कराची प्रोफेशनल यूथ समेत मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में इजाफा करने के लिए मैदान अमल में उतर आई है। नदीम सिद्दीकी, M7 सिटी न्यूज़, कराची। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।